العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ. اور جب دودھ پانی میں مل جائے اور دودھ غالب ہو تو اس سے حرمت متعلق یعنی ثابت ہو جائے گی. وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ. اور جب دودھ کھانے میں مل جائے تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، اگرچہ دودھ غالب ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک. وقال رحمہم اللہ یتعلق بہ التحریم، اور صاحبین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کچھ متفرقات بیان کر رہے ہیں کہ عورت کا دودھ اگر پانی میں مل جائے یا کھانے کی چیز میں جیسے روٹی میں چاول میں مل جائے، روٹی توڑی گئی، بجائے بھینس کا دودھ ڈالنے کے، گائے کا دودھ ڈالنے کے یا بجائے بکری کا دودھ ڈالنے کے عورت کا دودھ اس میں ڈال کر چورا گیا، مثلا بچے کو کھلانے کے لیے، یا یہ کہ دوا میں مل گیا وغیرہ، تو یہ متفرقات کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں، اور اگر ثابت ہوگی تو کس صورت میں ثابت ہوگی. تو اسی کو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ جب دودھ پانی میں مل جائے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دودھ زیادہ ہے یا پانی زیادہ ہے. تو اگر پانی زیادہ ہوگا تو للاکثر حکم الکل کے مطابق جو ہے تو پانی کا ہی حکم لگائیں گے کہ یہ کل کا کل پانی ہے. اور اگر دودھ زیادہ ہو پانی کم ہو تو بھی للاکثر حکم الکل کا قاعدہ جاری ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ سب کا سب دودھ ہے. لہذا زیادتی اور اکثریت دودھ اور پانی میں دیکھی جائے گی کس کی ہے. جس کی اکثریت ہوگی اسی کا حکم لگایا جائے گا. لہذا اگر پانی زیادہ ہے تو پانی کا حکم لگائیں گے تو بچوں کو پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر دودھ زیادہ ہے تو دودھ کا حکم لگائیں گے اور بچے کو پلانے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ تو سیال چیز میں ملنے کا حکم ہوا، کیونکہ دودھ بھی سیال ہے پانی بھی سیال ہے. ہاں اگر جو ہے تو یہ دودھ سیال چیز میں نہیں بلکہ جامد چیز میں مل جائے کہ جیسے روٹی جامد ہے، چاول جامد ہے، بسکٹ ٹوسٹ جامد ہے، تو ان چیزوں میں مل جائے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ غذا ہے، پانی کے بنسبت کھانے کی اشیاء یہ غذا ہے. تو اگر غذا میں جو ہے تو عورت کا دودھ ملا دیا جائے، خلط ملط کر دیا جائے، پھر بچے کو کھلایا جائے تو کیا حکم ہوگا؟
تو کہا وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ أَبِي حنیفہ، کہ اگر دودھ کھانے میں ملا دیا گیا اور وہ بچے کو کھلا دیا گیا تو اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی، چہ جائے کہ دودھ غالب ہو، چہ جائے کہ دودھ زیادہ ہو، تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین کہتے ہیں کہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وجہ فرق یہ ہے کہ دیکھو، اگر دودھ پانی کے ساتھ مخلوط ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا، اور اگر کھانے میں خلط ملط ہو جائے تو غذا کا حکم ہوگا، غذائیت کا حکم پایا جائے گا، کیونکہ دودھ اگر روٹی چوری گئی، بسکٹ میں جو ڈالا گیا، توش میں ڈالا گیا، تو چونکہ یہ جامد چیزیں ہیں اور غذا ہیں، اصل غذا پائی گئی نہ کہ اصل دودھ حکماً، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تو یہ فرمایا کہ اگرچہ دودھ زیادہ ہو تب بھی جو ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دودھ اگر زیادہ ہو تو اکثریت کا اعتبار ہوگا، دودھ اگر زیادہ ہے اور کھانے کی چیز کم ہے تو دودھ کا حکم ہوگا، گویا کہ کل کا کل دودھ ہے۔ یہاں بھی انہوں نے للأکثر حکم الکل کا قاعدہ جاری کرتے ہوئے صاحبین نے حکم لگایا، اور اگر کھانے کی چیز زیادہ ہو دودھ کم ہو تو کہا جائے گا ان کے نزدیک کہ سب غذا ہے، کھانے کی چیز ہے، دودھ نہیں ہے۔ بہرحال فتویٰ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ اب آگے مصنف فرما رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ، اور جب دوا کے ساتھ دودھ ملا دیا جائے، وَاللَّبَنُ غَالِبٌ، اس حال میں کہ دودھ غالب ہو، تعلق بہ التحریم، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ بچوں کے پینے کی دوا، اس میں دودھ ملایا گیا، بجائے پانی ملانے کے دودھ ملایا گیا، تو غلبے کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ پانی میں دودھ ملنے سے غلبے کا اعتبار تھا، جو غالب ہوگا اسی کا حکم جاری ہوگا۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَبَ اللَّبَنَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب عورت کا دودھ دوہ لیا گیا اس کی موت کے بعد، فَأَوْجَرَ بِهِ الصَّبِيَّ، پھر اس دودھ کو بچے کے حلق میں اتار دیا گیا، تعلق بہ التحریم، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ ایک عورت کا انتقال ہوا، یہ یاد رہے کہ انتقال ہونے کے بعد جسم کے اندر گرمی باقی رہتی ہے کچھ دیر تک، جیسے 2-4 گھنٹے، تو اس میں دودھ بھی جو ہے تو اس کے پستان میں جو موجود ہے تو وہ ابھی جمع نہیں ہے، گرمی کی وجہ سے ابھی اپنے حال پر ہے۔ تو اس عورت سے کے پستان سے دودھ نکالا گیا اور پھر وہ دودھ کسی بچے کو پلایا گیا، تو اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی عورت کا دودھ اس کے موت کے بعد نکالا جائے اور بچہ کے حلق میں ڈال دیا جائے، یعنی پلا دیا جائے، تو ہمارے نزدیک حرمت ثابت ہو جائے گی،
امام شافعی کے ہاں حرمت ثابت نہ ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک ثبوت حرمت میں اصل عورت ہے، اس کے واسطے سے حرمت دوسروں تک متعدی ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ محل حرمت ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ وطی کرنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے ان کے نزدیک جو ہے تو یہاں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سبب حرمت رضاع شبہ جزئیت ہے، جو دودھ میں بہی معنی ہے کہ بچہ اس سے نشو و نما پاتا ہے، اور یہ چیز اس مردہ عورت کے دودھ میں بھی بہرحال موجود ہے، بخلاف مسئلہ مصاہرت کے کہ وہاں جو وطی میں شبہ جزئیت ہوتا ہے وہ بہی معنی ہوتا ہے کہ وہ موضع حرص سے ملاقی ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کا محل حرص ہونا زائل ہو گیا، لہذا دونوں مسئلہ ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ خیر، آگے مصنف علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبْنِ الشَّاةِ وَلَبْنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ۔ اور جب عورت کا دودھ بکری کے دودھ میں ملا دیا جائے، وَلَبْنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ، اس حال میں کہ عورت کا دودھ غالب ہو، تعلق بہ التحریم، تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور اگر بکری کا دودھ غالب ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ بکری کے دودھ میں عورت کا دودھ ملا دیا جائے تو یہاں بھی دیکھو، جس طرح دودھ اور پانی سیال تھے تو اسی طرح عورت کا دودھ اور بکری کا دودھ دونوں سیال ہیں، اس لیے جس طرح وہاں حکم تھا غلبے کا کہ اگر پانی غالب ہے تو کل پانی ہے اور اگر دودھ غالب ہے تو کل دودھ ہے، تو اسی طرح یہاں بھی حکم غلبے کا ہوگا کہ اگر عورت کا دودھ زیادہ ہے، بکری کا دودھ کم ہے، تو کہا جائے گا حکماً کہ یہ کل عورت کا دودھ ہے، اس لیے اگر بچے کو پلایا جائے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اور اگر بکری کا دودھ زیادہ ہے، عورت کا دودھ کم ہے اس میں ملا ہوا، تو اب کہا جائے گا کہ حکماً کہ یہ کل کا کل بکری کا دودھ ہے، لہذا کسی بچے کو پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو، ایسی صورت پیش آ جائے جو آگے کہا گیا کہ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِأَكْثَرِهِمَا، اور جب دو عورتوں کا دودھ مل جائے، يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِأَكْثَرِهِمَا، تو حرمت ثابت ہوگی اس عورت سے جس کا دودھ زیادہ ہو۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اور امام محمد نے فرمایا تعلق بہما، بلکہ دونوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، بعض دفعے دیکھو بعض عورتوں کو دودھ زیادہ آتا ہے، لہذا پستان میں دودھ جمع ہو جانے کی وجہ سے جو بچے کی غذا سے زیادہ آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی عورتوں کا دودھ جو ہے تو نکال لیا جاتا ہے، یا تو ضائع کر دیا گیا یا تو کسی برتن میں رکھ دیا گیا۔ تو اب یہاں صورت یہ ہوئی کہ کسی برتن میں رکھ دیا گیا۔ اب دو عورتیں اتفاق سے، ایسی دو عورتیں جمع ہو گئی جن کو دودھ زیادہ آتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا اپنا دودھ نکال کر رکھا،
اتفاق سے ایک ہی برتن میں جمع کر دیا، یا یہ کہ الگ الگ برتن میں رکھا تھا، پھر کسی نے دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، پھر وہ کسی بچے کو پلا دیا گیا، ان دونوں عورتوں کے علاوہ کسی تیسری عورت کے بچے کو پلایا گیا، تو اب اس سے رضاعت آیا ایک سے ثابت ہوگی دودھ پلانے سے یا یہ کہ دونوں سے؟ تو کہا گیا کہ اس صورت میں جب دونوں عورتوں کا دودھ مخلوط ہو تو امام ابو یوسف کے نزدیک غالب کا اعتبار ہوگا، جس عورت کا دودھ زیادہ ہوگا تو حکماً کہا جائے گا کل کا کل اسی عورت کا دودھ ہے، تو رضاعت اسی عورت سے ثابت ہوگی جس کا دودھ زیادہ ہوگا، نہ کہ دوسرے سے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی مروی ہے، کیونکہ وہ دونوں مل کر شے واحد ہو گئے، لہذا عقل کو اکثر کے تابع کیا جائے گا، جس کا دودھ کم ہوگا اس کو اکثر دودھ کے تابع کر دیا جائے گا۔ اور امام محمد و امام ظفر کے نزدیک دونوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ ایک جنس ہے، لہذا جنس پر غالب نہیں آتی، جب جنس پر غالب نہیں آتی تو قلیل و کثیر کس عورت کا جو دودھ پایا گیا تو بہرحال دودھ ہے، اور کم پیا ہو یا زیادہ، لہذا دونوں کا سے جو تو اس کی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.